السلام علیکم. میں ہوں مسز خواجہ. کہتے ہیں کہ عورت چاہے محل کو جھونپڑی یا جھونپڑی کو محل بنا دے. بات تو سچ ہے. کہتے ہیں رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اور خالی گھر بھر جاتا ہے اور بھرا ہوا گھر خالی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو سب بنی ہوئی ہیں یہ باتوں میں انفیکٹ دم تو ہے. باتیں بالکل درست ہیں. عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے یا جہنم بنائے. اب 3 قسم کی خواتین ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں جو انتہائی کنجوس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں میانہ روی والی، اور ایک ہوتی ہیں انتہائی فضول خرچ. 3 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. جو کنجوس ہیں وہ تو بے انتہا پھر کنجوسی پہ آ جاتی ہیں کہ ضرورت کی چیز بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں کرنا، اور بس مر جاؤ کچھ بھی کر لو بس خرچ نہ ہو. وہ غلط بات ہے. آ جاتی ہے بات میانہ روی کی. میانہ روی تو ہمارے اسلام میں بھی بہت پسند کیا گیا ہے. میانہ روی ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو سپینڈ کرنا ہے، جہاں آپ کے اخراجات کرنا ضروری ہے وہاں آپ ضرور کریں. لیکن بے جا اخراجات، فضول خرچی اور جس کی ضرورت نہیں ہے بے تحاشا آپ کو کر دیں، اس میں اسلام میں بھی بنا گیا ہے. اس کو جو آپ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں یا بے دردی سے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. خواتین کو اپنا گھر چلانے کے لیے، بجٹ چلانے کے لیے انتہائی میانہ روی سے، طریقے سلیقے سے چلنا چاہیے. جیسے کولیگز ہوتے ہیں کچھ، ان کا ایک ہی جیسے گھر ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی انکم ہوتی ہے، ایک ہی جیسا آلموسٹ سیٹ اپ ہوتا ہے. بچوں کی ایج بھی تقریباً اور 2 یا 3 جیسے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائم دیکھیں دونوں کے گھر کا ماحول، دونوں کے بچوں کا پہننا اوڑھنا اور ان کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت پہ. ایک اسی بجٹ میں اتنے اچھے طریقے سے گھر کو بھی چلاتی ہے، مہمانداری بھی کرتی ہے، لیکن جو دوسرا ہے سسٹم، اس میں نہ ان کا خرچے پورے ہو رہے ہیں بلکہ جو ان کا بجٹ ہوتا ہے اس سے ٹرپل ٹائم زیادہ سپینڈ کر کے بھی اگر کہیں کہ جی گزارا نہیں ہوتا یا خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. عقل مند خواتین، جیسے اگر آپ ہوٹلنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہوٹلنگ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 2 3 بار اگر آپ ہوٹلنگ کریں گے تو آپ کا بجٹ کہاں جائے گا. سمجھدار خواتین اسی بجٹ میں گھر میں بھی اچھی چیزیں ایسی بنا لیتی ہیں کہ بچے ان کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس سے 50% کم بجٹ میں آپ اچھی چیزیں بنا لیتی ہیں. اسی طرح کپڑوں کا ہے، کوشش کریں آپ سیل پہ کپڑے لیں، یا برانڈڈ کپڑوں کے کٹ پیسز بھی ملتے ہیں، آپ وہ لیں اور ان کو آپ اچھے اپنے ڈیزائن دے کے ٹیلر سے سلوائیں، یا اگر آپ کو خود آتا ہے تو آپ خود سوئیں. اس سے بھی آپ 50% بچت کر کے آپ اچھے ڈریسز تیار کر سکتے ہیں. کچھ خواتین اگر کہیں جانا ہے، کوئی کسی کی شادی آ گئی ہے یا ویسے کہیں جانا ہے، تو سب سے پہلے ان کا ہوتا ہے جی ہمارے تو کپڑے ہی نہیں ہیں. کپڑے نہیں ہیں، پھر آپ وہ شادیوں کے مہنگے ڈریسز بنائے جاتے ہیں. دیکھیں شادیوں کے ڈریسز بہت ایک تو مہنگے بنتے ہیں اور بہت کم پہنے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ ڈریسز ہیں تو اگر آپ کسی موقع پہ آپ انہیں ریپیٹ بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خواتین پھر اپنے ہی نہیں پورے گھر کے، لیڈیز کے، جینٹس کے، سب کے ڈریسز تیار کرواتی ہیں، جو کہ انتہائی فضول خرچی ہے. جبکہ اگر ایک شادی کسی اور کی ہے، دوسری کسی اور کی ہے، کوئی نیبر کی ہے، کوئی ریلیٹیوز کی ہے، کوئی فرینڈس کی ہے، ڈیفرنٹ اوکیزنز ہیں، تو اگر آپ ریپیٹ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کسی کو پرواہ نہیں کہ آپ نے وہ ریپیٹ کیا ہے، کیا کیا ہے. یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ تو پہلے پہنا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے بجٹ کو چلا کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ غور نہیں کریں، ان باتوں پہ نہ کریں. آپ اس کو ریپیٹ کر لیں اور بچوں کو بھی ریپیٹ کروائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بچوں میں بھی آپ عادت ڈالیں کہ فضول خرچی نہ کریں. ان کو بتائیں باپ کتنی محنت سے کما کے لاتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، یا جو بھی سورس آف انکم ہے، جاب ہے، بزنس ہے، جو بھی ہے. آپ بچوں کو بھی بچت کی عادت ڈالیں اور خود بھی بچت کی عادت ڈالیں. اور کوشش کریں اپنی جو انویسٹمنٹ کریں کہیں پہ جہاں آپ کو اچھا پروفٹ مل سکے. یا اکثر لوگ کرتے ہیں کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں. بے شک ان کا مہینے میں تھوڑی تنگی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے سیونگ کا بہانہ مل جاتا ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈال دی ہے، پھر کمیٹی سے کچھ اب اچھے رقم ملتی ہے، اس میں آپ گھر کے کوئی بڑے کام کر سکتے ہیں. کوئی سیزنل کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی مینٹیننس ہو جاتی ہے، کوئی ریپیئرنگ ہوتی ہے، گھر کا فرنیچر لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، اس سے آپ کے وہ اخراجات نکل آتے ہیں. اور سمجھدار خواتین ہمیشہ گھر کے بجٹ میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتی ہیں. جیسے اکثر ہم کبھی فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں، حالات خراب ہو گئے تو بیوی ایک دم جی میں نے تو یہ آپ کی اس سے جو آپ مجھے بجٹ دیتے تھے اس میں سے بچا کے رکھا ہے، تو ایک دم آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے.
आप कोशिश करें आप घर के बजट में से कुछ थोड़ा सेविंग करके रखें, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो या कोई हालात ऐसे हों तो आप उसे खर्च कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हालात एक जैसे रहें, कभी बहुत अच्छे हालात होते हैं, कभी ख़राब भी हालात हो सकते हैं। आपको पता होता है कि आपका बिज़नेस या आपकी जॉब कब तक है। जैसे आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो आपको ये अचानक तो नहीं होता, आपको पता होता है कि आपने 6 महीने, साल, 2 साल बाद रिटायर हो जाना है। तो उससे पहले कि आप प्लानिंग करके रखें, सेविंग्स ऐसी करके रखें जिससे कि आपका आगे गुजारा होता रहे और आपको मुश्किलात ना हो। समझदार ख़वातीन हमेशा अगर हस्बैंड पे कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा मसाइल आ जाते हैं तो उनके साथ कंधा बन के खड़ी होती हैं। हर खातून में कोई ना कोई स्किल्स होती हैं। आप टीचिंग कर सकती हैं तो आप बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं, घर में आप ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, या कुछ ख़वातीन की कुकिंग बहुत अच्छी है, आप कुकिंग करें, बेकिंग करें। आप ऑनलाइन फूड का आजकल इतना बिजनेस है, ऑनलाइन फूड आप डिलीवरी करवाएं, आप उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आपको फूड आइटम में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आप वो प्रॉफिट करें। अगर आपको कोई हैंड वर्क आता है, कोई आर्ट वर्क आता है, आप वो बनाएं, आप वो सेल करें। मतलब काम करने में कोई हरज, कोई बुराई नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके हस्बैंड भी कहेंगे कि हमारी बीवी ने हमारा कितना साथ दिया है, वो आपके रिस्पेक्ट करेंगे। खातून को जब इस तरह के हालात हो तो मर्द का साथ देना चाहिए, साथ छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस वक्त यहाँ बैठ के कंजूसी को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिकल तरीके से, बचत के तरीके से घर को चलाने के लिए कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ। जैसे अब गर्मियाँ हैं, एसी का मौसम होता है, आप कोशिश करें एसी को आप सारे घर वाले लोग जब इकट्ठे एक जगह पे बैठे हैं उस वक्त चला लें, सब लोग अलग अलग जगहों पे ना चलाएं। दूसरा, पीक आवर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के 5 o'clock से 5 PM से 11 PM तक। कोशिश करें उस टाइम पे आप कपड़े आयरन ना करें या कोई और हैवी ऐसा काम ना करें जिससे आपके बिल ज़्यादा आएँ। घर में खाना आप उतना ही बताएं जितना आपकी ज़रूरत होती है, चाहे वो आप चाय बना रहे हैं, अगर 4 लोगों ने चाय पीनी है आप 4 कप बनाएं, 6 लोगों ने पीनी है आप 6 बनाएं, एक ने पीनी है 1 कप बनाएं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है चाय की देचकी बन जाती है, 2 लोगों ने पी, बाकी वेस्ट, ज़ाया। इस तरह मत करें। आपको पता है फूड आइटम्स हो गई, खाने की जो चीज़ें होगी बहुत महंगी होती हैं। खाना आप ऐसा बनाएं या इतना बनाएं कि जितना यूज़ हो जाए। फ्रूट्स घर में आते हैं फ्रूट्स आप खा लें तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स ऐसा होता है फ्रूट बच बच के ज़ाया हो रहे होते हैं, कोई खा नहीं रहा, या तो उसकी फ्रूट चाट बना के घर वालों को खिला दें, अदरवाइज़ आप उसके जैम बनाएं। जैम इंतहाई इकनॉमिकल जो आप घर में बनाते हैं, बहुत इजी बनाने हैं और बहुत इकनॉमिकल है। आप जैम घर में बना लें, आप उसको कुछ यूज़ कर लें, लेकिन चीज़ को प्लीज़ वेस्ट मत करें। अगर कोई चीज़ें खर्च करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अननेसेसरी वेस्ट हो रही है, वो प्लीज़ आप मत करें। इस्तेमाल हो रही है चीज़, खर्च हो रही है, वो ठीक है, लेकिन ज़ाया मत करें किसी चीज़ को। और अपना बजट, अपनी चादर, हर चीज़ देख के घर को चलाएं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ बातें कर दी हैं जो कि सबको पता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन एक आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देना या एक दफ़ा याद करवाना होता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगे, बच्चों को भी बजट के मुताबिक रहना सिखाएंगे, फजूल खर्ची नहीं होगी, और अपने खावंद की, बच्चों को समझाएं, अपने बाप की कमाई को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसको बर्बाद मत करें, और बुरे वक्त के लिए प्लीज़ ज़रूर कुछ बचा के रखें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।